اس سے مراد ہوتی ہے چھوٹی سی نہر یا چشمہ. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو جب مریم علیہ السلام بالکل اکیلی رہ گئی اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا, کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا ایسے وقت میں موجود نہیں تھا, کوئی ان کو ڈھارس دینے والا موجود نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے ان کو یہ گائیڈنس دی کہ تم جو ہے اپنا پیر مارو, تو پیر مارنے سے نیچے چشمہ پھوٹ پڑے گا. اچھا, اب یہ جو چیز ہے اس کو میں آج آپ کو ایک اور حوالے سے بتاؤں کہ اگر آپ نے کبھی آپ کو پتا ہو یا آپ نے کبھی اس کے بعد میڈیکل سائنس کے بارے میں جانا ہو, تو یہ جو واٹر ڈیلیوری ہوتی ہے یہ آج موسٹ ریکمینڈیڈ ہے. آپ کو پتا ہے اس میں کم سے کم ڈیلیوری کا پین ہوتا ہے, اور باہر کے ملکوں میں تو جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کہہ کے واٹر ڈیلیوری کراتی ہیں. کیا واٹر ڈیلیوری ہوتی ہے؟ جیسے یہ نہر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر مارنے سے نہر ان کے نیچے جاری ہو گئی نا, یعنی یہ سمجھیے پانی میں ہو گئی اس ڈیلیوری کے وقت. تو ایک تو کوئی ہیلپ نہیں تھی نا, تو آپ کو پتا ہے نا بعد میں جو کلیننگ اور یہ سب ہوتی ہے وہ نیچرل انتظام ان کے لیے ہو گیا صفائی کا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیلیوری ہوتی ہے باقاعدہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا, آپ ان سے کبھی پوچھیں تو وہ بتاتی ہیں کہ بالکل چھوٹا سا پونڈ ہوتا ہے جس میں جو لوگ یہ اس چیز کو کرواتے ہیں واٹر ڈیلیوری, تو اس پونڈ میں اس عورت کو آپ سمجھیے کہ بالکل ایک طرح سے لیٹتی نہیں ہے, وہ جیسے سوئمنگ نہیں کرتے اس طرح ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ 1400 سال پہلے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے, آج لیٹسٹ سائنٹیفک طریقہ یہ, اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلکا گنگنا جو بھی پانی ہوتا ہے اس سے یہ ڈیلیوری آسان ہوتی ہے, پینس جو ہے وہ کم سے کم ہوتے ہیں, اور نیچرل کلینلینس ہو جاتی ہے یعنی عورت کی. اور جیسے ہی جب ہونے لگتی ہے ڈیلیوری تو وہ ظاہر ہے اس سے پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو پانی سے, یعنی یہ نہ سمجھے کہ وہ ظاہر پانی ہے تو بچے کا کیا ہوگا, وہ سب خود ہی سے وہ ڈاکٹر اس کا انتظام کر لیتے ہیں, لیکن کچھ آرز جو ہے وہ اس میں گزرواتی ہیں. تو بالکل وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ ایک اور فرشتے نے کیا کہا کہ تم اب وہاں پہ ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو موجود تھا نہ پینے کو. اب ایسے میں اگر ان کو ڈیلیوری ہونے سے پہلے یا ڈیلیوری کے بعد ان کو پیاس لگے یا ان کو بھوک لگے, جو کہ ایک نیچرل ہے کہ ان کو ایک طاقت چاہیے تھی ڈیلیوری کے لیے بھی, تو اس کے لیے کیا فرشتے نے انتظام کیا کہ تم اس درخت کو ہلاؤ, اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا. وہ پانی یعنی ان کی اس کے سمجھیے کہ جو بھی ان کی ڈیلیوری کے لیے بھی کافی ہو گیا. اور اس کے بعد جو ایک ہوتا ہے نا کہ بعد میں کھانے کے لیے جو کھجور انہوں نے جب ہلائے اس کے, تو وہ انہوں نے کہا کھجور اوپر سے ٹپکیں گے جو تمہارے کھانے کے لیے بھی فائدے مند ہو جائیں گے. تو اس سے بھی لوگوں نے یعنی علماء نے اس سے یہ دلیل نکالی ہے کہ یہ جو کھجور ہیں یہ ایک پریگننٹ عورت کو, اور خاص طور پہ آخری دنوں میں جو بالکل ڈیلیوری کا موقع ہوتا ہے, تو اس میں یہ والے جو تازہ کھجور ہوتے ہیں, یہ سوکھے چھوارے کی بات نہیں ہو رہی ہے, تازہ کھجور کھانے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے, طاقت آتی ہے, اور یعنی ڈیلیوری میں آسانی ایک عورت کے لیے پیدا ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جب مریم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ایک عورت کی, پاکیزہ عورت کی کس طریقے سے ان کی یہاں پر آپ دیکھیں کہ مدد کی. اور یہاں پہ رک کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو بات ہے نا, اس بات کے اوپر ایک اور اینگل سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پر بات کی نا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. ٹھیک ہے, یہ دعا کر رہی ہے نا یہ کہ میں مر جاؤں یعنی ڈیلیوری سے پہلے, اور تاکہ میرا نام بھی نہ رہے نا, نشان بھی نہ رہے میرا. اب نام نشان میں جو بھی سمجھیے, یعنی ان کو کوئی بچے کی بھی نہیں وہ تھی نا اپنی عزت کی وجہ سے. یہاں پہ رک کے آپ یہ دیکھیں کیوں انہوں نے اتنی اس لیول کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, جو میں نے آپ کو بتایا اسلامی لحاظ سے اجازت نہیں مگر ایکسیپشنل صورتحال ان کے لیے تھی, کیونکہ ان کے لیے عزت سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک پاکیزہ عورت کی نشانی ہے. اس بات کو آج آپ ذرا سا, ہم نے جو یہ تھرڈ والا دیکھا نا بے حیائی کا معاملہ, ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ بے حیائی کے مظاہرے میں دیکھ لیجئے کہ بے حیائی کے کیا کیا جو عورتیں یعنی مظاہرہ کرتی ہیں, کون کون سی چیزوں میں یعنی مظاہرہ ہوتا ہے بے حیائی کا, مثال کے طور پہ بتائیں. اور ہاں وہ تو سب ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں جو باتیں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, اس میں کچھ بے حیائی کے پروفیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوتے ہیں بتائیے. نہیں اس سے پہلے آ جائیے. ٹھیک ہے, ماڈلس,
صحیح ہے. اور بتائیں کیٹ واک یعنی فیشن شوز میں وہی آ گئی نا, ماڈلس آ گئی. صحیح. اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ میں لکھ نہیں رہی, وہ آپ لوگ خود ہی انڈرسٹوڈ سمجھ لیں. تھرڈ کیٹیگری جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے ہیں نا ایکٹنگ پروفیشن. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکیاں جب غیر مرد, اور یہ بھی کر لیں نا آج کل تو پاپ سنگنگ جو ہے اس میں بھی سنگر جو ہوتی ہیں, لیڈی سنگر جو ہوتی ہیں, صحیح. تو یہ جب یہ والی عورتیں جب مردوں کے ساتھ کھلے عام بیوی, گرل فرینڈ, فلاں فلاں رول کرتی ہیں, ایز اے فلم ایکٹریس آتی ہیں, ایڈز میں آتی ہیں, اور آپ لوگوں نے تھرڈ کیٹیگری کا جو نام دیا وہ تعلقات اپنے رکھتی ہیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنی عورتیں ہیں جو کسی فلم کے آنے کے بعد یہ خواہش کرتی ہیں کہ اس بے غیرتی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں اور میرا نام و نشان نہ رہے. اب آپ کمپیئر کریں مریم علیہ السلام کی بات, تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ایک پاک باز عورت ہے نا, وہ یہ دعا کر سکتی, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا, اس لیے شکایت نہیں اللہ سے کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتا دیے ہمارے ہاں تو کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ اس بقرعید پر میری یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے. آپ ذرا بات چیت ان کی سنیے. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ میری 5 فلمیں تو ریلیز ہو گئی ہیں, 2 ہٹ ہو گئی ماشاءاللہ, ایک جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. خدا نہ خواستہ میری فلم فلاپ ہو گئی تو یہ نہیں تو میں دوسرے ایکٹر کے ساتھ کام کر لوں گی. یہ تو بات چیت ہے ہماری. تو یہ تو ہم جن بے حیائی کے مظاہرہ کرنے والی اس پروفیشن کے, سوری ٹو سے, اب بات یہ ہے کہ بات تو کرنی پڑے گی نا, آپ کو یہ کہ یہ کیا ہمارے پروفیشن کے پیچھے حقیقت یہی ہے. تو اس پروفیشن میں تو ان کے کہتے ہیں ایسا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایکٹریس آگے نکل جائے تو دوسری ویسی بے موت کہتی میں مر گئی. ہوتا ہے نا, ایک رول گریب وہ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو نہیں ملا اور دوسری کو مل گیا تو وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتی ہیں, مارنے کو دوڑتی ہیں, مرڈرز باقاعدہ ہو جاتے ہیں, اٹیمپٹ مرڈرز ہو جاتے ہیں, اور کیا کیا الزامات لگا کے بدنام کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ رول اس سے مل گیا, اور ڈپریشن میں چلی. جب ان کا آخری سٹیج آتا ہے ان کا, جب یہ بوڑھی ہونے لگتی ہیں اور ان کو کوئی رولز نہیں ملتے, تو آپ یہ دیکھیے کتنی یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. جب ان کی جس کو کہتے ہیں نا خوبصورتی مدھم پڑتی ہے اور ان کا وہ نام لیوا کوئی نہیں رہتا, کوئی نشانی نہیں رہتی, تو یہ تو بے حیائی کے مظاہرے کر کر کے اگر ان کو موقع نہ ملے ان مظاہروں کا تو یہ بے موت مر جاتی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا فرق ہے اپروچ میں ایک پاکیزہ با حیا لڑکی کا اور ایک ایسی لڑکی کا یا ایسی عورت کا جو معاشرے میں اس قسم کی بے حیائی کے پروفیشن سے وابستہ ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بے حیائی کے پروفیشنز میں اپنے آپ کو رکھنا اور اس کو بالکل ایک نارم سمجھنا اور کوئی خاص بات نہ سمجھنا. دوسری بات ہم اپنے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بعض دفعہ یاد رکھا کریے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بہتری سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کریں. اس بات کو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے واقعی, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا خیر نکالتا ہے اور مزید انسان کے درجات کو اور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے, مزید اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں, مزید اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے. وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں بے عزتی میری ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو کہاں لے جاتا ہے. آج آپ کو پتا ہے یہ جو مریم علیہ السلام کا جو کونا تھا نا ہیکل کا, جہاں یہ عبادت کیا کرتی تھی, چرچ میں یہ ازیوم کر کے اسی حصے کو تو انہوں نے متبرک بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ ایک خاص حصہ ہے ان کا جس کو کہ وہ چرچ میں سب سے متبرک جگہ کہتے ہیں. تو اس بات پہ میں بات نہیں کر رہی کہ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن آپ مریم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں میں اور قرآن میں جو ان کا نام رہ گیا ہے, دوسرے مذہب والے بھی ان کو بہت ہی اونچا مقام دیتے ہیں, بہت ہی اونچی عزت کا مقام ہے. یعنی میری مراد ہے کہ چاہے وہ ان کے یعنی اسلام کے فالوورز نہیں ہیں, لیکن اسلام کے فالوور نہ ہو کر بھی وہ مریم علیہ السلام کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے. تو یہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی نا. پھر ایک اور اینگل سے آپ کو یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کرسمس کہتے ہیں نا, ایک تو بات یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کو بھی یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو امریکہ, لنڈن اور باہر کے ملکوں میں کوئی بھی فرانس میں, جرمنی میں, کہیں بھی باہر رہتے ہیں, پیرس میں, ادھر ادھر جو بھی, تو وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جب کرسمس آتی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم ان کو مبارکباد دیں یا نہ دیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چیز کو بالکل کیٹیگوریکلی اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھی میری کرسمس نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کے اوپر, یعنی مراد یہ کہ ان کی
ایک الہ کے حوالے سے، یعنی جو ان کی ایک ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک الہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہ میری کرسمس ایکچولی کہنا جو ہے وہ اسی ہی کی طرف حوالہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا ہے، کوئی بھی اس میں دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرسمس لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اوریجن، یعنی اس کی بیس کیا ہے یا اس کی ہسٹری کیا ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے ان نون، کسی کو نہیں پتا. وجہ یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کانسیپٹ سے کہ یا تو وہ الہ ہے، ابھی ہم دیکھیں گے ان کے اندر جو مختلف طبقات ہیں نا، پروٹیسٹنٹس ہیں، کیتھولکس ہیں، یہ سب ان کو ابھی آگے جا کے ہم اس پر بات کریں گے. تو ان میں جو منایا جاتا ہے، کچھ ان کو آپ کو پتا ہے نا وہی الہ سمجھتے ہیں، کچھ ٹرینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہ جو برتھ ڈے منائی جاتی ہے 25 دسمبر کو، اگر آپ یہاں پر دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کھجور کے پکنے پر ہوئی. تو یہ جب کھجور پکی جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی سردی کا مہینہ نہیں ہوتا، وہ سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے. جون ہوتا ہے، جولائی ہوتا ہے، یہ مہینے ہو سکتے ہیں، یا مئی ہو سکتا ہے، یا اپریل ہو سکتا ہے، یہ دسمبر اور جنوری نہیں ہو سکتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اوریجن جو اس کا 25 دسمبر ہے یہ کرسچنز کا ہی اپنا آگے بنایا ہوا دن ہے. جیسے انہوں نے وہ سینٹا کلوز بنا لیا کہ وہ آ رہا ہے اور سب کو تحفے دے رہا ہے، یہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلامی لحاظ سے. تو اس طرح سے اس کا اوریجن بھی ان نون ہے. دوسری بات آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن کسی سے کلام نہیں کیا، اور یہ بات ہمیں کہاں نظر آئی تھی؟ زکریا علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پسند کیا تھا. اس پہ کافی میں نے آپ کو یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ اچھی کوئی انسان کو خبر دینے والا ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے. تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ وظیفوں کی صورت میں جیسے کہتے ہیں کہ ہم عصر سے مغرب تک وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموش رہیں گے، یا یہ کہ کوئی اوقات اپنے فکس کر لیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں، نہ ہی سنت سے ثابت ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بہت ہی ڈفرینٹ ان کی زندگی گزری، ایسی ان کو ایک حکم دیا تھا کہ جس کی بنا پہ ان کو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا تھا. اور مے بی یہ ریزن بھی یہ تھا کہ وہ 3 دن خاموش رہیں تاکہ جو قوم ان کو تنگ کرے، آگے ہم دیکھیں گے کہ قوم ان کے اوپر الٹی سیدھی باتیں بنائے تو وہ خاموش رہیں. آپ کو پتا ہے نا خاموشی سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کسی کے اوپر بہت الزام لگائے اور وہ خاموشی اختیار کرے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو الزام لگانے والا ہوتا ہے نا وہ خود ہی تھک جاتا ہے. اور یہ چیز میں نے علماء سے کافی دیکھی ہے کہ بعض علماء ہوتے ہیں ان کے آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر بھی یہ وقت آتا ہے، بڑے دین کے کام کرتے ہیں، بڑا جس کو کہتے ہیں کہ اوتھینٹک نالج آگے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی صورت میں ہر ایک کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. تو بعض دفعہ آزمائش آتی ہیں. تو میں ایک کسی کو جانتی ہوں، ایک صاحبہ کے ہیں، بہت بڑی عالمہ ہیں، بہت دنیا میں ان کا نام ہے. تو ان کا یہی معاملہ ہے کہ ان کو بلا وجہ لوگ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور میں جانتی ہوں بہت سارے، میں دلیل کے ساتھ یا ایک یقینی بات کے طور پہ جانتی ہوں کہ الحمدللہ وہ بالکل صحیح دین کا علم آگے پہنچا رہی ہیں، لیکن ان کو مختلف قسم کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، بہت ہی برے الزامات ان کے اوپر لگاتے ہیں. تو میں نے ان کے بارے میں یہ بات دیکھی کہ وہ کبھی کسی کو جواب نہیں دیتی الزامات کا، خاموشی اختیار کرتی ہیں، جس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر بڑے ماضی میں الزامات لگے، اس میں کیا ہوتا ہے مہینہ لگا، 2 مہینہ لگا، 3 مہینہ، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7-8 مہینے کے بعد وہ بات خود ہی دم توڑ دیتی، وہ جواب نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں جو میری انرجی ہے وہ اس کو مجھے دین کے کام میں آگے بڑھانے کے لیے لگانی ہے. اگر میں ہر ایرے غیرے کا جواب دینے میں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دوں گی تو میں کب پڑھائی کروں گی، کب میں لوگوں تک دین کے پیغام کو آگے پہنچاؤں گی. تو یہ ان کا ایک پازیٹو طریقہ ہے کہ وہ ان باتوں کے جواب نہیں دیتی. تو یہ ایک طرح سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ایک طریقہ سمجھایا کہ تمہارے پیچھے جو ابھی ہم دیکھیں گے آگے کی آیت میں کہ جو لوگ تمہارے پہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، بہترین طریقہ یہ تم خاموشی اختیار کرو، خود ہی تمہاری جو بے گناہی ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اور آگے آپ دیکھیں گا واقعی اللہ کا کرنا کیا ہو، آگے کی آیت میں ہم دیکھیں گے. دوسری بات ایک اور یہاں رک کے ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بلکہ انبیاء کے معاملے میں آپ دیکھیں نا تو ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال آئی ہے کہ جو کہ ان کی من پسند نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. کچھ واقعات ہم سامنے رکھتے ہیں، سارے ایک محدود حد تک ہمارے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس طرح بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک زوجہ تھی ان کا نام تھا زینب رضی اللہ عنہ. ہاں، تو ان کی پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ،
انہوں نے اپنی کزن سے، زینب رضی اللہ عنہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، آپ نے اپنے غلام کا اپنی کزن سے نکاح پڑھوا دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے اسلام میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اپنے کف میں نکاح کرو. کف کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا، برابری ہوتی ہے، چاہے برابری مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو، چاہے برابری پڑھائی میں ہو، چاہے برابری پیسے میں ہو، چاہے حسب نسب میں ہو. کف کا مطلب نا، میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے سنا ہے نا کف میں شادی کرو، سنا ہے یہ ورڈ اسلامی لحاظ سے. تو کف کا مطلب یہ کہ برابری، ٹھیک ہے، کوئی بھی برابری ہو سکتی ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ فرق تھا. تو زینب رضی اللہ عنہا کی زید بن حارثہ سے نہیں بنی، کیونکہ وہ ایک بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. تو ان کے اندر جو آپ کو پتا ہے نا، جب ایک انسان اگر کسی ایک امیر گھرانے سے ہوتا ہے نا، تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، اس کے کپڑوں سے، اس کے چال ڈھال سے، اس کی جو چیزیں وہ اون کرتا ہے، یا ان کے گھر سے آپ ایک اندازہ ایک لگا لیتے ہیں نا کہ یہ کچھ ہے، کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چیز ان کے اندر تھی، تو وہ چیز گئی نہیں. وہ زید بن حارثہ کے لو سٹینڈرڈ کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں، بس اور کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، بس وہ نہیں کر پائیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک رسم کو عرب میں خاتمہ کرنے کے لیے، آگے سورہ احزاب میں بہت ڈیٹیل میں واقعہ آئے گا، لیکن میں صرف آپ کو ان شارٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا تدارک کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو شادی کی جا سکتی، نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکمینڈ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب انہوں نے طلاق دے دی، پھر ان کے آپس میں بنی نہیں، پہلی بات بنی نہیں تھی. تو جب بنی نہیں تو طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو. عرب معاشرے میں اس وقت یہ بات ایسی تھی کہ آپ سمجھیں کہ جیسے کہ کوئی اپنے بھائی بہن کی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ شادی کی بات کر رہا ہے، اتنی بری بات تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بالکل نہیں چاہتے تھے. میں آپ کو صرف یہ دلیل اس لیے بھی سمجھا رہی ہوں کہ یہ تعدد ازواج کے اوپر جو ویسٹ میں اتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی کچھ مسلمانوں نے یہ سائٹس بنائی جو آپ کو پتا ہے بین ہو گئی ہیں اب، تو ان میں بھی انہوں نے اس کے اوپر بڑی باتیں اٹھائی نا. تو میں آپ کو اس کے حوالے سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ کا نکاح ہو، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اوپر اتنا پریشر عرب معاشرے کی طرف سے آئے گا کہ تم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے تم نے نکاح کر لیا، اور 2 طلاق ہوئی بھی تھی، لیکن ان کا ایک سن تھا. آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کو اس رسم کو توڑنا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کام لیا، اور آپ نے جب اس کے اوپر بہت ہی یعنی ایک نہیں چاہا اس چیز کو نا، اتنا آپ نے تکلیف محسوس کی، آپ چاہ ہی نہیں رہتے کہ زید بن حارثہ کو طلاق دیں، حالانکہ آپ کو پتا تھا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں یہ تمام معاملات. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے اوپر عرش پہ کرا دیا. یہ واحد نکاح ہے جو زمین پہ نہیں ہوا ہے. زینب رضی اللہ عنہ کبھی کہا کرتی تھی کہ یہ میرا تو نکاح اللہ نے پڑھوایا ہے، اتنا بڑا آنر تھا. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہتی کہ جو ویسٹ پر ان کے باتیں بنائی جاتی ہیں. آپ تو چاہتے بھی نہیں تھے میرا نکاح ہوئی، آپ کے ذات پر نکاح ایسے ہی میں، کوئی بیوہ کے بچوں کو پالنے کے لیے، کوئی بیوہ کے وہ خیال کرنے کے لیے. آج کون سا لڑکا، کون سا مرد بھی، آپ لڑکے کو چھوڑیں، لڑکے کو تو بھول ہی جائیں، کوئی ماں بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی. کوئی مرد بھی اگر ہونا 50 اور 60 سال کا، اس سے بھی کہنا کہ 2 چوائس ہیں، ایک 18 سال کی لڑکی ہے اور ایک بیوہ، اس کے 8 بچے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون دنیا کا مرد ہے ان دونوں میں سے وہ کہے کہ میں 8 بچے والی بڈھی عورت سے 60 سال کے میں تیار ہوں شادی؟ کوئی نہیں کہے گا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا. تو بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ کام تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. آپ بالکل بھی نہیں چاہ رہے تھے، حد درجے آپ جو ہے نا اس چیز سے بھاگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مگر یہ کام کیا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمینا اتوانا کہنا پڑا. آپ نے کوئی شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں کی، جسے کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کر دیا. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں، ذرا یہ سوچیے. آپ اور میں کیا چیز ہے جو ہم جو ہے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہماری قسمتوں میں کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دیتا ہے اور ہماری مرضی کے فیصلے دنیا میں ہمارے کراتا ہے. لیکن 1-2 چیزیں کچھ ایسی ہو جاتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیے ہم اتنا اللہ تعالیٰ کے بدگمانی اختیار کر لیتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کو باتیں کرنے لگتے ہیں، ایسا دین کے اوپر باتیں چھاننے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں مجھے تو کبھی اللہ نے کوئی خوشی نہیں دی، کبھی تو یہ کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ ویسا کر دیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو کرنا پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور بہتری تھی، مصلحت تھی.
ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری اور مصلحت ہوتی ہے. واقعہ عفق میں آپ دیکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگ رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اتنی باتیں بنائی جا رہی ہیں, اتنی پاکیزہ عورت کے کردار کے اوپر کہ حقیقتاً عائشہ رضی اللہ عنہا معصوم تھی, جیسے مریم علیہ السلام کا کردار ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. اتنی معصوم عورت کہ ان کو تو مہینوں پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے یہ ان کے قبیلے میں اور ان کے قوم میں اتنی بری بری باتیں ان کے بارے میں کی جا رہی. اتنی انوسنٹ عورت تھی کہ وہ ادھر ادھر کوئی وہ بھی نہیں معلومات بھی نہیں رکھتی تھی کہ ان کے بارے میں لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں. جیسے ایک ہوتے ہیں نا اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت. آپ یہ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہو اور ان کی اتنی پیاری بیوی جس سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں ان کی ڈیورس تک کی نوبت آ جائے؟ آپ کو تو پتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا. آپ آتے تھے دروازے سے پوچھتے تھے کیا حال ہے تمہاری طبیعت صحیح ہے پوچھ کے اور چلے جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی سیدھی تھی ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میرے پاس آتے, کیوں نہیں میرے پاس رہ رہے, کیوں باہر سے پوچھ کے میری طبیعت چلے جاتے. ایک ان کی ملازمہ نے جب ایک دفعہ ان کو بتایا تو وہ تو شاکڈ ہو گئی. کہتے ہیں 2 مہینے تک وہ صرف روتی رہی ہیں اس غم کے اوپر کہ یہ میرے اوپر مجھ جیسی پاکیزہ عورت پہ یہ الزام لگ گیا. تو اب آپ بتائیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑی یہ پسندیدہ صورت حال تھی یہ آزمائش, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی اچھی بات تھی کہ سارے منافق اتنی باتیں ان کی سب سے فیوریٹ بیوی کے اوپر بنا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے انبیاء ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں اور ان کی بیوی اور ازواج, اور آپ سوچئے ازواج مطہرات ان کو کہتے ہیں, انہوں نے اپنی عزت کی ایسے انہوں نے یعنی اللہ کے لیے جو ہے قربانی دی. لیکن پھر آج دیکھیے کہ واقع عفق میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا زوجہ کے حساب سے جو کردار کو ایلیویٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آیت برات کہلاتی ہے, آیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور میں آئے گی. کیا ہوتی ہے برات؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خلاصی کر دی, یعنی ان کے جو کچھ بھی الزام لگے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے الزام قرآن میں دھو دیے عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جتنے واقعات یہ میں 2 آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, ایسے آپ کو بہت سارے قرآن میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آزمائشیں انبیاء پہ بھی ڈالی, ان کو بھی اس سے بری نہیں کیا ہے. تو آپ اور میں کیا چیز ہیں کہ اگر کوئی سوچے ہمیں کہ ایسا کیوں ہو گیا, فلاں کا کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا, کہتے ہیں نا ہماری بڑی بدنامی ہو گئی, یا کسی کی نوکری ختم ہو گئی تو کہ ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ جاب لیس ہیں. تو اتنے بڑے بڑے انبیاء جب ان آزمائشوں سے گزرے ہیں, اور آپ دیکھیں ڈیورس ہونا یا رشتے کا ٹوٹنا, ظاہر ہے کوئی یہ بڑی عزت اور نیک نامی کی تو بات نہیں ہوتی نا. ماں کو افسوس ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیئر نہیں کیا ہے. جب انبیاء کو نہیں کیا تو ہم سب بھی ان میں سے یہ نہیں وہ نہیں, یہ والی نہیں تو وہ والی نہیں, کوئی نہ کوئی آزمائشوں کا شکار ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اس میں کوئی انسان کو, جیسے میں آپ کو ان کا بتا رہی ہوں کہ میں نام ایکچولی لینا نہیں چاہ رہی ہوں, تو جن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اتنا دین کا کام کرتی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجیے. آپ وہ کھلے عام, آپ کو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا پتہ ہے کتنا انہوں نے دین کا کام کیا. آج آپ دیکھیں ان کو ٹیررسٹ اور کیا کیا بنا دیا. ہم سب جانتے ہیں جھوٹی بات ہے, دنیا میں ان کی ہو رہی ہے نا ذلت, لیکن اللہ جانتا ہے اللہ ان کے نام کو کتنا بلند کرا ہے, یا اللہ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے. یہ آزمائش ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نیک ہے تو اس کے پر آزمائش نہیں آئے گی, کوئی قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کے دامن پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں آئے گی. اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام کر گئے ہیں. یہ مودودی صاحب, مولانا مودودی جو ہے انہوں نے تفسیر لکھ دی, میں کہتی ہوں امیزنگ تفسیر وہ لکھ کے گئے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی طور پر ان کے خلاف کتنے لوگ ہیں کہ ان کی ذات سے نفرت کرتے ہوئے ان کی تفسیر نہیں پڑھتے. نہ پڑھیں, نہ فائدہ اٹھائیں. آپ کو کسی کے ذات سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ ان کی تفسیر کھول کے دیکھیں, اگر اس میں کوئی بات, ایک بات مجھے کوئی نکال کے دکھا دے, میں چلیں کوئی دعویٰ نہیں کرتی, میں بہت بڑی کوئی آپ سے بات کروں گی, آپ کسی عالم سے ہی پوچھ لیں کہ وہ پڑھ لیں اس کو پورا, اور اس کے بعد اس میں کوئی چیز سکھا دے اگر پکڑ کے والی کوئی بات ہے, یا کوئی غلط بات انہوں نے اس میں لکھ دی. ایکچولی وہ مزاروں کے بہت خلاف تھے مودودی صاحب, اس کی بنا پہ لوگوں نے بغیر پڑھے کہ انہوں نے قرآن میں کیا فرمایا ان کی تفسیر کے, کیونکہ تفسیر میں وہ بڑا کھل کے یہ داتا جو ہم بات کرتے ہیں نا داتا گنج بخش دستگیر, اس پر کھل کے انہوں نے لکھ دیا.
اب ہم تو زبانی کہتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا ہے، باقاعدہ ان کے اسٹیٹمنٹس آ گئے، اس بنا پہ لوگ ان کے دشمن بن گئے. تو کسی کو نہیں بخشتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو 2 جیل میں ان کو ڈال دیا گیا تھا جب ختم نبوت کا انہوں نے یہ چلایا تھا کہ قادیانی کے خلاف انہوں نے مہم چلائی تھی، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو ایسی صحبتیں علماء نے برداشت کی اور دنیا میں بڑا رسوا ہوئے وہ اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ جب ایسے نیک لوگوں پر یہ آزمائشیں آئی ہیں دنیا میں اور آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے آج آپ دیکھیں کیا ہے، ملیشیا کی انہوں نے کبھی سٹیزن شپ مانگ رہے ہیں، سعودیہ نے ان کو دے دی ہے، لیکن وہ ملیشیا میں رہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو دین کا بھی تو کام کرنا ہے نا. سارے ان کے ادارے بند کر دیے ہیں انڈیا میں، سارا ان کا نیٹ ورک کو جو ہے وہ سبوٹاج انہوں نے کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کوئی کم آزمائش تو نہیں اس اللہ کے بندے کے لیے. کتنا اس نے دین پھیلایا، کتنے لوگوں کو ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیا، کتنی بڑی آزمائش ان بیچارے کے اوپر آئی بھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ آزمائشیں اپنے نیک بندوں پہ ڈالتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا مطلب وہ غلط ہیں تبھی ان پہ آزمائشیں آ رہی، ایسا نہیں ہوتا. تو یہی والی چیز ہے کہ اسی طرح ہمارا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی اللہ سے بدگمانی نہ کریں کہ میں تو بدنام ہو گئی خاندان میں. اپنے دل کو ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کا کیا ہے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ پر جو دھبا لگا، اگر آپ حق پر ہیں یاد رکھیے اور آپ حق کا ساتھ نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ مددگار بن کے کھڑا ہو جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بدنام کرنے سے انڈیا کے کوئی فرق تھوڑی پڑ رہا ہے. جو ان کی بکس ہیں وہ چل رہی ہیں، جو ان کا پیس ٹی وی ہے جہاں سے بھی وہ اس کو نشر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کام ان کا نہیں رک رہا ہے الحمدللہ. اور ایسے یہ مودودی صاحب کی جو قرآن ہے وہ آپ دیکھیے، آپ کہیں لینے جائیں موسٹ آتھینٹک آپ کو اس کی جلدوں کی جلدیں مل جائیں گی. جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں کرا کریں، بہت میجورٹی آپ کو ملے گی ان کے خلاف بولتے، نہ جانے کیا کچھ نہیں کہتی. تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کا حق کا پیغام ہے نا وہ بجھ نہیں سکتا. تو ہمیں بھی، آپ اور مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب دین کا کام کریں گے تو ہمیں بھی لوگ باتیں بنائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش آئے گی. جو بھی اللہ دین کی راہ میں چلے گا اللہ کی راہ میں چلے گا. یہ نہ آپ سوچیں کہ ٹھنڈے جو لوگ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آتی. آپ کو دور سے ایسا نظر آتا ہے، لیکن آپ جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو فالو کرنے والے حقیقتاً ان کی ذاتی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑی آزمائشوں سے وہ گزرتے ہیں، بہت بڑی چیزوں سے گزرتے ہیں. وہ کوئی الگ سے ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر کوئی ہیرے موتی جواہر الگ سے کچھ لگے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی پیسفل ہے، کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہے، کہیں سے کوئی مسئلے مسائل نہیں. سب کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کے لیے آسان کر دیتا ہے. جیسے فرشتہ بھیج کے مریم علیہ السلام کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اوپر سے درخت سے کھجور ٹپکا دی، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں سے، آپ نظر نہیں آتے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج کوئی فرشتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ ان کے اوپر رکھ دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ پہلے دل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر آزمائش کو بھیجتا ہے. تو اس لیے یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلی بات عافیت مانگیے. اللہم انی اسألک العافیہ والدنیا والآخرہ، یہ تو میں نے آپ سے کہا ہے نا، مانگے آپ. لیکن اس کے ساتھ جب کبھی آزمائش آ جائے جو کہ آئے گی تو بس اللہ تعالیٰ کے انتظار کریں، پیشنس اختیار کر کے کہ اس میں کوئی خیر ہے جو اللہ نے میرے لیے رکھا. although مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کسی کو آزمائشیں اچھی نہیں لگتی، لگنی بھی نہیں چاہیے، نیچرل بات ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لیجیے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27-28. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. پھر وہ اس بچے کو لیے بھی اپنے قوم کی طرف آئیں. لوگ کہنے لگے اے مریم علیہ السلام، یہ تو تو نے بڑا گناہ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ اچھا ایک اور بات آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ڈلیوری کے بعد بھی ان کی ماں موجود نہیں تھی نا. اگر ماں ہوتی تو وہی گواہی دے دیتی کسی بات کی، تو پتہ چلا ہے ماں بھی نہیں ہے نا، کیونکہ پاسٹ کی بات قوم کر رہی ہے. جو مریم علیہ السلام کی انسیکیورٹیز تھیں اور جو ڈر تھا وہی سامنے آ گیا. جو وہ ڈر رہی تھی نا، جو ان موت کی آرزو کر رہی تھی، آپ دیکھیے وہی قوم نے ان کو دیکھتے ہی، جب وہ اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ وہ بچے کو گود میں لے کے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹی واپس آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم فیس کرو اس چیز کو، تو جب لوٹی
تو یہاں پر ان کے اندیشے ایز اٹ از صحیح ثابت ہوئے کہ ان کی قوم نے ان کی پاک دانمی پر، ان کی پاکیزگی پر، اعلیٰ کردار کے اوپر وہ تہمتیں لگائیں، وہ بری بری باتیں کی، ان کے نیک خاندان کے تانے دینے شروع کر دیے، تمہاری ماں تو بڑی پاک تھی، تمہارا باپ بھی ایسا آدمی نہیں تھا، تم نے تو ہماری پوری قوم کو شرمندہ کر دیا. اتنا بلیم ان کو کیا، ان کی کسی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا. وہ کچھ بولیں تو اس سے بولنے کی ہی ان کو، جس کو کہتے ہیں نا، بولنے بھی نہیں دیا. اچھا ایک اور بات آپ یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تمہیں ویسے ہی 3 دن خاموشی اختیار کرنی ہے. اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. انفیکٹ مدر شی واز شاکڈ کہ جو الزامات ان کے اوپر وہ لگائے چلے جا رہے تھے اور ان کو کچھ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، اور بس وہ اللہ کے کہے پر خاموشی اختیار انہوں نے کی ہوئی تھی. تو یہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ کوئی آپ کے اوپر کتنے برے الزام لگائے، بہترین طریقہ اس کا ہے خاموشی. میں نے تو یہی سیکھا ہے، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ جو میں نے بڑے لوگوں سے بات دیکھی، جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. جتنی زیادہ آپ ان کے گندگی میں خود بھی چھلانگ لگائیں گے اور ان کے اوپر بھی مزید الزامات لگائیں گے، تو بات جو ہے نا وہ اور خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول. اگر کوئی گھٹیا ہے نا تو آپ گھٹیا اس پہ لیول پر نہ گریں. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا آیت نمبر 29 سے 30 تک. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے مریم علیہ السلام خاموش ہیں، 3 دن ان کو ویسے ہی منع کر دیا گیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا زبردست بات ہے. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کچھ نہیں بولنا، انہوں نے کیا کیا؟ اشارہ کر دیا بچے کی طرف. یعنی کیا مراد تھی؟ تم اس سے پوچھ لو، میں نہیں بولوں گی، میں نہیں بول سکتی. ان لوگوں نے، قوم نے کیا ان کو تنزیہ جواب دیا؟ یہ بچہ جو گہوارے میں، یعنی مراد یہ تھی کہ چند دن کا یا چند گھنٹوں کا بچہ، اس کی طرف تم کیا اشارہ کر کے ہمیں بتا رہی ہو کہ جو پنگوڑے میں تمہاری گود میں یا پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے یہ ہمیں جواب دے گا؟ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے دیا، کہ انہوں نے کہا، کیا بولا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آگے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبوت دے دی. اب آپ بتائیے کتنی امیزنگ بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں بڑے ان یوزل معجزات ہیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے جو دیے. اب یہ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کا بیٹا، جو کوئی انسان کہے کہ ہاں واقعی بیٹے کی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور بڑا انسان اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور بیٹی بھی بہت زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جب ایسی ماں مریم علیہ السلام بیچاری کے جن کے لیے کوئی سپورٹ کے لیے ماں زندہ نہیں، باپ زندہ نہیں، کوئی نہیں جو آگے بڑھ کے کوئی بات کرے، وہ بیچاری بس خاموشی سے اللہ کے حکم کی پیروی میں خاموش میں. یہ بھی دیکھیے، آپ دیکھیں نا کہ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں بولوں کہ نہیں بھائی میں بہت پاک باز ہوں، وہ بھی منع، ان کو بول بھی نہیں سکتی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے چھوٹے سے بچے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پاک بازی کو ثابت کیا. یعنی ان کی اولاد نے ان کی پاکیزگی کو قوم کے سامنے ثابت کر کے بتا دیا. امیزنگ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے قربانی دینے والے بندوں کو جو اللہ کے لیے قربانی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے قدردانی فرماتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے یہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسا نہیں دیا ہے کسی کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا الزام جو وہ لوگ مریم علیہ السلام پہ لگا رہے تھے. آپ یہاں ایک منٹ آپ نوٹ کیجئے، مریم علیہ السلام کیا خود اپنے کو کہیں پر ہر جگہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، یا سلوگنز نکال رہی ہیں، یا نعرے بازی کر رہی ہیں، یا عورتوں کو جمع کر رہی ہیں پریس کلب کے سامنے، یا وہ نہیں کہتے کہ اس پہ چلے جاتے ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ ون بائی ون، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ان کی آسانی اور ان کی طرف سے بالکل ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتا چلا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ کون یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ بائسڈ ہے، یا عورتوں کے خلاف بات کرتا ہے، یا عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتا. اس سے زیادہ کیا حق اللہ تعالیٰ دیں گے کہ بچے کو بولنے کا کر دیا. ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ گود کا بچہ، چند گھنٹے کا بچہ بولنے لگے. معمولی بات تو نہیں نا. اور وہ بھی بولے کیا بھائی، وہ کچھ بھی بول دیتے، ماما کہہ دیتے، کچھ اور بات کہہ دیتے نا. وہ تو باقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، مجھے نبوت مل رہی ہے.
تو بہرحال یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا بھی نیگیشن کر دیا جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا بعد میں آپ کی ولادت کے بہت عرصے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا انی عبداللہ ہی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کہاں سے الہ ہو گیا. اگر وہ گود میں ہوتے، اگر وہ الہ ہوتے تو وہ کہتے نا اس بات کو. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہر مقام پہ مریم علیہ السلام کی غیب سے مدد کی. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا کہ کتاب دی اور نبی بنایا، یعنی مراد یہ ہے نبی بنانے سے مراد یعنی وہ بچپن میں اپنا رول بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، یعنی میں اللہ کے پیغام کو، جو کہ ان کے بائبل کتاب ان سے منسوب ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا. نبوت کی جب بات ہو رہی ہے آپ سمجھو اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ مجھے کتاب دے گا، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا، جو کہ ایک نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جیسا کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی نا یہاں پر کہ میں یعنی برائیوں کو روکوں گا اور اچھی چیزوں کا میں اللہ تعالی کی طرف سے حکم دوں گا. تو اب آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 31 سے لے کے 33 تک. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں. اب تھوڑا سا میں پیچھے سے اٹھا لیتی ہوں تاکہ سیکوینس بن جائے کہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں گا اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات کی بابرکت کیا، بابرکت سے مراد یہ ہے کہ یعنی میں جو کچھ بھی دین کا پیغام آگے دوں گا تو اس میں بڑی برکت پڑے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے جو کتاب اس وقت کی جو بھی کتاب تھی انجیل ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے. یعنی ایک اچھا خاصا میں لوگوں کو جو اللہ کا اس دور کے حوالے سے جو دین تھا اس میں میں لوگوں کو انشاءاللہ چلا سکوں گا. دوسری بات آپ یہاں پر دیکھیے کہ بڑی ایک خاص بات ہمیں نظر آ رہی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ کلاس میں نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتایا تھا برن بوالدہی، بوالدہی. ہاں، بوالدہی سے کیا مراد ہے؟ والدین، ماں اور باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے والا تھا. تو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے بہت لمبی اس پر بات کی تھی کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے تو وہ ظالم نہیں ہوتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے. پھر آگے یعنی ان کی کوالٹیز بتائی گئی تھی. یہاں پہ دیکھیے خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. تو اتنی ساری دلیل قرآن میں اس بات کی موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے. اس کے باوجود کرسچینٹی کا ضد پر آنا تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیے کتنی بڑی یہاں دلیل ہے. اللہ تعالیٰ بالکل یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جملہ لکھ سکتے تھے یہاں پہ کہ برن بوالدیہ، کیوں نہیں بوالدتی کیوں لکھا ہوا ہے؟ صرف ماں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے والے تھے. تو بہرحال ان کی کوالٹی کا ذکر کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. یعنی ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا بات کی تھی کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو دراصل وہ ظالم ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس کے دل اپنے والدہ کے لیے نرم نہیں ہے، والد کے لیے نرم نہیں ہے، وہ ان کے برے وقت میں ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کو ڈاکٹر کیا نہیں لے جاتا، ان کی خدمت میں رات بھر جگتا نہیں ہے، ان کو سرو نہیں کرتا، تو وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کی بیوی ہو جائے، چاہے اس کے بچے ہو جائیں، چاہے اس کے رشتے دار ہو جائیں. وہ یقیناً ایک جبار شخص ہوگا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوائن کر کے دے دیا کہ یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے تو ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوگا. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت فرما برداری کرنے والے تھے، بہت ان کی بات ماننے والے تھے، اور وہ جبار نہیں تھے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے، بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے، اور شقی بھی نہیں تھے. شقی کون شخص ہوتا ہے؟ جس کا دل اتنا سخت ہو کہ اس کو دوسروں کی تکلیف دیکھ کے نہ کبھی رونا ہے،
نہ کبھی کوئی تکلیف ہو، نہ کبھی آگے بڑھ کے وہ کہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ بتائیں میں آپ کے مسئلے کو حل کر دوں. یہ شقی ایسا شخص ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ سمجھیں کہ سامنے کوئی بوڑھی خاتون آ رہی ہیں، وہ چل نہیں پا رہی ہیں. اگر دل میں شقی پن ہے نا، یعنی جو والدین کا جب خیال نہیں کرتے نا، تو وہ شخص کبھی بھی آگے بڑھ کے وہ بوڑھی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ لائیے میں آپ کا سامان لے لوں، چلے آپ سیڑھی چڑھ رہی ہیں، لائیے سامان لے لوں میں آپ کو اوپر پہنچا دوں. یا اپنی سیٹ دے کے آپ نے بعض دفعہ درسوں میں دیکھا ہوگا کہ ینگ بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، سامنے سے ایجڈ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ جگہ نہیں دیتی ان کو. یہ شقیہ والی بات ہے، یہ جو یہاں پہ بتایا نا، شقی ہے یہ انسان. اتنا سخت دل ہے کہ وہ لوگوں کی کوئی بھی تکلیف کو دیکھ کے اس کے پر اثر نہیں ہوتا. یا یہ کہ آپ کہیں سے جا رہے ہیں اور آپ کو بچہ کوئی نظر آ رہا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے آپ یہ روٹی دلا دیں، ایک بسکٹ کا پیکٹ دلا دیں. اس کے باوجود جو ہے نا وہ غصے سے اس کو دھکا دے دینا، یا غصے سے اس سے بات کرنا، یا کوئی گندی بات زبان سے نکال دینا، یہ سب شقی کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے. تو یہ یہاں پہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ برائیاں موجود نہیں تھیں، اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ سلام ہو مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں گا اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ سلامتی رکھ دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی سلامتی بخشی ہے، اور ایک طرح سے آپ کہہ دیجئے حفاظت بخشی ہے. اور دوسرے سینس میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آنر دیا ہے. سلامتی نا دو سینس میں استعمال کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آنر مجھے دیا ہے جبکہ میں پیدا ہوا، اور جب میں مروں گا تب بھی مجھے سلامتی بھی ملے گی اور مجھے آنر بھی ملے گا. دونوں سینس میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 34 سے لے کے 36 تک. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ترجمہ ہے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھی. دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مختلف، ہم نے جو آیات دیکھی نا اس کو سم اپ ان آیات میں تینوں میں کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے. یہ بات ہمیں پتہ چلی نا. دوسری بات وہ شقی نہیں تھے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اسے سلوک کرنے والے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کو نبوت ملی. تو یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو قرآن نے یا اس دور میں بائبل نے یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفات ہیں، نہ کہ جو نصارہ نے غلوف کر کے ان کے بارے میں باور کرائیں، اور یا یہ کہ یہودیوں نے غلط قسم کے الزامات لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، وہ باتیں غلط ہیں. یہ وہ باتیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے جس میں تم شک میں پڑے ہو. تم سے مراد کون ہے؟ کون تم شک میں کون پڑے ہوئے؟ کرسچنز اور جیوز. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا تو الحمدللہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو یہاں پتہ کیا چلا کہ نصارہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رتبے میں غلوف کیا، ایگزیجریشن کی، ان کا مقام الہ کے برابر، اللہ کے برابر بنا دیا. یہ بھی غلط بات ہے. سیکنڈ بات، یہود نے کیا کیا، ان کا مقام گرا کر ان کو ولد الزنا، الیجٹمیٹ بچہ قرار دے دیا. بہت ہی غلط بات کی، بہت ہی انڈیسنٹ بات کی، اور ناجائز اولاد یعنی الیجٹمیٹ بچہ قرار دیا. پھر نصارہ کے ایک گروپ نے کیا کیا، ان کو اللہ کا بیٹا تو بنایا الہ ہی بنا ڈالا. کچھ کرسچنس ایسے بھی موجود ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کوالٹیز عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے جو مختلف لوگوں نے اور اقوام نے یا تم نے شک کے بارے میں تم پڑھے ہوئے ہو. یہ سب تمہارا شک ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت میں جو ہم نے ابھی بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، انی عبداللہ، انہوں نے خود کہا تھا. دوسرے ان کو نبوت ملی. سمپل بات ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں، کتاب ملی عیسیٰ علیہ السلام کو. اور دوسری بات پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں
کہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ اللہ کا یہ کام نہیں وہ کسی کو بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں شرک کا رد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شروع سے دیکھو، تم اتنے یعنی قرآن پڑھ رہے ہو، یعنی ہمارے لیے یہ مخاطب ہیں، اور کرسچنز اور جیوز سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تورات تمہارے سامنے موجود ہے، انجیل تمہارے سامنے موجود ہے، تم قرآن اب آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، تم اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لو. اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کا تم نے اندازہ نہیں لگایا. اللہ کو اور اولاد کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بن باپ کے کسی بچے کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہاں پر آ رہا ہے کن فیکون، تو ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے تم کس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہو؟ اور اگر تم ان کی معجزانہ ولادت کا انکار کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا، تو دراصل بات کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کے منکر ہو. تم نے تو اللہ کی طاقت کو ہی نگیٹ کر دیا ہے اگر تم اس بات کو نگیٹ کرتے ہو. کتنی زبردست بات ان کو بتائی نا. یعنی آج بھی ہم کرسچنز کو پیغام دینے کے لیے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ دراصل اللہ کی طاقت کے منکر ہیں اگر آپ یہ انکار کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ وہ مخاطب اس کے جیوز ہیں نا، انہوں نے تو ولد الزنا قرار دیا نا، انہوں نے تو کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یقیناً مریم علیہ السلام کے نعوذ باللہ کوئی غلط معاملات تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو انکار پھر یہاں تک نہیں رکے گا، یہ تو تم میری قدرت کا انکار کر رہے ہو، یعنی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایسے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا بنا دیا تھا، گلو گلزار بنا دیا تھا. تو ہم اگر کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو آگ ڈالیں ہمارا پورا ہاتھ جل کے کوئلہ ہو جائے. تو اللہ، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جو چاہے، تبھی تو وہ رب ہے. ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کے اندر موجود ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم جو چاہے نہیں کر سکتے. تب یہی تو فرق ہے ہم میں اور رب میں. پھر یہاں پر تھوڑا سا رک کے ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں میں عادل بن کر اتریں گے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ قیامت سے پہلے، قرب قیامت کی نشانی ہے. وہ صلیب کو توڑیں گے، جو کرائسٹ کا نشان ہوتا ہے نا، اس کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، پک کو ختم کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور مال اس کثرت سے ہوگا کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پیسہ صدقات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اسے بخاری نے روایت کی. یعنی ایک سجدہ بھی جو کرے گا تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہوگا. تو یہ وہ وقت ہے جو ایک یہاں پر ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور تواتر کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں. تواتر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ نمبر آف احادیث جن میں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ حدیث غلط ہو سکتی ہے. پہلی بخاری کی حدیث ہے. تو یہ ایک اور عیسیٰ علیہ السلام کا اینگل ہے، ایک اور ان کی ایک شان ہے کہ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع آسمانی کیا، ولادت بھی معجزانہ اور ان کا آخری وقت بھی معجزانہ. کسی کو نہیں ایسے اٹھایا ہے، رفع آسمانی کر لیا پورا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کھینچ لیا، اوپر اٹھا لیا. کتنی انیوژل بات ہے نا ان کی، ہر چیز ان کی ایک معجزہ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے واحد عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں کہ جو دوبارہ لوٹ کے قرب قیامت میں آئیں گے. اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ یہ سارا وہاں آپ دیکھیں نا، یہ جو سب ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں ان کی باقاعدہ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو دوبارہ آ کے انجام دینی. تو کیا ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے ایلیویٹ کیا ہے، کیسے ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہاں ان کو پہنچا دیا. اور ان کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا، کتنے انبیاء ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اور جب تک ان کا چیپٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ مریم علیہ السلام کا نام اونچا ہو رہا ہے. آپ یوں سمجھیں. چلیں آج اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نماز